بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وما لم نعلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت ربنا لا إله غيرك. اللهم أنت خالقنا لا خالق غيرك. اللهم أنت مالكنا لا مالك غيرك. يا إلهنا يا مالكنا ويا ربنا ارحمنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا وارحم أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا إلهي اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اے اللہ سب گنہگار ہیں خطاوار ہیں پاپی ہیں مجرم ہیں. اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں جان کر بہت سے گناہ کیے. اللہ ہر گناہ تو جان بوجھ کر ہی کرتے ہیں. اللہ ہر خطا تو جان بوجھ کر ہی کرتے ہیں. بھولے سے بھلا کون خطا کرتا ہے؟ اللہ غلطی سے کون خطا کرتا ہے؟ اللہ آپ نے ہمیں غلط راستوں سے روکا ہے پھر بھی ہماری نفس ہمیں غلط راستوں کی طرف لے جا رہا ہے اور ہم بھی چل پڑتے ہیں. یا اللہ آپ نے حرام سے روکا ہم حرام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. یا اللہ لڑائی جھگڑوں سے روکا ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. یا اللہ ایک دوسرے کی نفرت سے ہمیں روکا ہم ایک دوسرے سے نفرت ہی کرتے جا رہے ہیں. یا اللہ ہم سب ایک نبی کی امت ہیں اس کے باوجود بھی الگ ہیں. یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دیجیے. اللہ ایک بنا دیجیے. اللہ خطاؤں کو معاف کر دیجیے. اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں بہت گناہ ہوئے ہیں. اللہ اتنے گناہ کہ ہمیں بھی یاد نہیں ہے. اللہ اتنے گناہ کیے کہ یاد نہیں ہے کہ کون سا گناہ کیا ہے اور کون سا چھوڑا ہے. اے اللہ آپ کے نیک بندے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جس گناہ کا موقع ملا وہ سب کر دیے ہیں. جو گناہ بچے ہیں بس اس لیے کہ اس کا موقع نہیں ملا. اے اللہ یقیناً بہت بڑے باغی بہت بڑے ظالم اللہ گناہوں کے پتلے بن گئے. اللہ گناہوں کے پتلے بن گئے. اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے. یا اللہ گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یا اللہ آپ کی نافرمانیوں میں پھنسے ہیں. یا اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ گناہوں کو بخش دیجیے. اللہ گناہوں کی نحوست ہے کہ دل سخت ہو گئے.
کسی کے لیے محبت نظر نہیں آتی، گندی محبت نظر آتی ہے، دنیا سے محبت نظر آتی ہے، آپ کی محبت نہیں ملتی، دل سخت ہو چکے ہیں، گناہوں کی نحوست سے دل کالے ہو چکے ہیں۔ اے اللہ آپ کی محبت سے دل کو صاف کر دیجئے، اے اللہ آپ کے ذکر سے دل کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ گناہ اتنے بڑھے کہ نماز میں لذت نہیں آتی، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں حلاوت نہیں آتی، آپ کی یاد میں کھونا نہیں آتا۔ یا اللہ گناہوں کی نحوست ختم فرما دیجئے، اللہ گناہوں کی نحوست ختم فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دل کو پاک کر دیجئے، نفاق سے پاک کر دیجئے، دشمنی سے پاک کر دیجئے، اے اللہ منافق بننے سے پاک کر دیجئے، ہمارے دل کو گناہوں کے خیال سے پاک کر دیجئے۔ یا اللہ یہ دل آپ کا گھر ہے، اے اللہ دل جب آپ کا گھر ہے تو گھر والا ہی اپنے گھر کو صاف کرتا ہے۔ اللہ ہمارا گھر گندا ہو جائے ہم اپنے گھر کو جھاڑو لگا کر صاف کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا دل، آپ کا گھر، اے اللہ آپ کا گھر ہمارا دل گندا ہو چکا ہے، آپ بھی نیکیوں کے جھاڑو سے ہمارے دل کو صاف کر دیجئے، اپنی محبت کے جھاڑو سے ہمارے دل کو صاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے دل میں بس جائیے، اللہ ہمارے دل میں بس جائیے، ہماری سانسوں میں بس جائیے، ہماری زبان پر آپ کے بول ہو، آنکھوں سے آپ کے لیے دیکھنا ہو، اے اللہ کانوں سے آپ کے لیے سننا ہو۔ اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کے دل میں بسنے کے بعد، اے اللہ جینے کا مزہ ہی الگ ہے، جینے کا سکون ہی الگ ہے، جینے کا لطف ہی الگ ہے، دنیا ہی الگ نظر آنے لگتی ہے۔ یا اللہ اپنی محبت بسا دیجئے، اللہ اپنے محبت کا جذبہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے محبت کی کھیتی ہمارے دل میں اگا دیجئے، اللہ اپنے نبی کا عشق عطا فرما دیجئے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ نبی جو ہمارے لیے روتے تھے، اے اللہ وہ نبی جو ہمارے لیے تڑپتے تھے، وہ نبی جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے، وہ نبی جس نے ہمارے لیے گالیاں کھائی، وہ نبی جس نے اپنوں کے لیے دعا نہیں کی، اپنوں کو اللہ کے حوالے کیا اور ہمارے لیے دعا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ آج ہم اس نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اس نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس نبی کے دین پر چلنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے، اے اللہ اس نبی کے دین کو ماننا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اے اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دیجئے، بڑے قصوروار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کے ظالم بندے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے جان پر ظلم کیا ہے، ایسے اعمال کیے جو جہنم کے قریب لے جاتے ہیں۔ اے اللہ جنت والے اعمال سے خالی ہیں، جنت والے اعمال سے خالی ہیں، اے اللہ ہر عمل میں نفاق ہے، ہر عمل میں دکھلاوا ہے، دوسروں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ سے دور ہو گئے، اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دیجئے، اللہ آپ کے لیے توفیق دیجئے، اللہ آپ کو راضی کرنا نصیب کر دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے نمازیں ادا کرنے کی توفیق دیجئے، آپ کے لیے صدقات ادا کرنے کی توفیق دیجئے، آپ کے لیے روزے رکھنے کی توفیق دیجئے، آپ کے لیے تہجد پڑھنے کی توفیق دیجئے، آپ کے لیے باتیں کرنے کی توفیق دیجئے، آپ کے لیے اپنے بندوں سے محبت کی توفیق دیجئے، یا اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے، للہیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ کسی کو خوش کرنا، کسی کو ناراض کرنا اس سے حفاظت کر لیجئے، اللہ آپ کو اور آپ کے نبی کو خوش کرنا نصیب کر دیجئے، اے اللہ امت پر حالات ہیں، اللہ امت پریشان ہے، امت کی بیٹیاں پریشان ہیں، اللہ یہ ظالم لوگ امت کی بیٹیوں پر غلط نظر دوڑا رہے ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، میرے مولا ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، اللہ ہم ناتواں ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آپ ہی کی دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں،
اللہ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، مولا ہمارے اس پوری امت کی بیٹیوں کی حفاظت کر لیجیے، اللہ بیٹیوں کے حجاب کی حفاظت کر لیجیے، ان کے نقاب کی حفاظت کر لیجیے، ان کے پردوں کی حفاظت کر لیجیے، اللہ فاطمہ جیسے ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، امی عائشہ جیسے بہنیں بیٹیاں ہیں، اے اللہ نبی کے یہ امت پیاری امت کی پیاری بیٹیاں ہیں، یا اللہ کھلتے ہوئے ہر باپ کی گلاب بیٹیاں ہیں، اے اللہ ان پر ظالموں کی نظر ہے، ان پر ظالموں کی نظر ہے، اللہ ان کی حفاظت کر لیجیے، ان کی حفاظت کر لیجیے، اللہ ان کی حفاظت کر لیجیے، ہر 6 طرف سے ان کی حفاظت کیجیے، جو ظالم بھی پر ہاتھ بڑھانا چاہے، جیسے آپ نے ابراہیم کی اہلیہ اپنے خلیل کی بیوی جس کی طرف فرعون نے ہاتھ بڑھایا، اے اللہ آپ نے ان کے ہاتھ کو شل کر دیا، ان کو بت بنا دیا، یا اللہ اس امت کی بیٹیوں کی طرف بھی اگر کوئی غلط نگاہ بڑھائے ان کو بھی بت بنا دیجئے، اللہ ان کو ہاتھوں کو شل کر دیجئے، ان کے پاؤں کو شل کر دیجئے، ہماری امت کی بیٹیوں کی حفاظت کر لیجئے، یا الہی اس امت کے نوجوانوں کی حفاظت کر لیجئے، اے اللہ جان بوجھ کر نوجوانوں کو نشانہ بنایا جاتا، اللہ نوجوانوں کو بغیر قصور کے قیدوں میں ڈالا جاتا ہے اور کئی سالوں تک انہیں قید کے اندر رکھا جاتا ہے، جب وہ عمر بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں یا اللہ انہیں باعزت بری کیا جاتا ہے، ایسے ظالموں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کر لیجیے، اللہ ایسے ظالم حکمرانوں سے ہمارے نوجوان اس امت کے نوجوان کی حفاظت کر لیجیے، اللہ امت کو اور امت کے نوجوانوں کو صحابہ جیسے جذبات عطا فرما دیجیے، صحابہ جیسے نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ امت کا نوجوان رات کو جہاں مصلے پر ہونا چاہیے یہ امت کا نوجوان موبائل پہ جی رہا ہے، اللہ امت کا نوجوان جہاں آپ کے سامنے تڑپنا چاہیے اے اللہ وہ موبائل کے پیچھے دوڑ رہا ہے، غلط چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اللہ امت کو صحیح رہبری کرنے والا کوئی رہبر عطا فرما دیجیے، کوئی رہبر عطا فرما دیجیے، عمر جیسا رہبر دیجیے، عثمان جیسا رہبر دیجیے، ابو بکر جیسا رہبر دیجیے، علی جیسا رہبر دیجیے، حسن و حسین جیسے رہبر عطا کیجیے، اللہ صحابہ جیسے رہبر عطا کر دیجیے، اللہ جب ہم آپ سے عمر جیسا رہبر مانگ رہے ہیں تو آپ کہتے ہوں گے او ظالموں تم نے ہمارے دین کا مذاق اڑایا، تم نے ہمارے دین کے ٹکڑے کر دیے، تم نے ہماری نافرمانی کی اور ہم تمہیں عمر عطا کر دے، ہم تمہیں عثمان ابو بکر عطا کر دے، یقیناً میرے مولا ظالم ہے، یقیناً میرے مولا ظالم ہے، آپ کے نافرمان ہیں، دن 24 گھنٹوں میں نافرمانی کرتے اے اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ آپ کے سوا کوئی ہے نہیں نا اللہ، اللہ ہم کس سے مانگیں، ہم کس سے مانگیں، ہم کسی سے مانگنا نہیں چاہتے اللہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں آپ عطا کر دیجیے، گنہگار صحیح پر آپ کے ہیں، بدکار صحیح پر آپ کے ہیں، اے اللہ ظالمی صحیح پر آپ کے ہیں، آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ کے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، اے اللہ پر گناہ پر چل جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت کو معاف کر دیجیے، امت کے نوجوانوں کی بخشش فرمائیے، امت کے بوڑھوں کی بخشش فرمائیے، اے اللہ امت کے ادھیر عمر والوں کی مغفرت فرمائیے، امت کی عورتوں کی مغفرت فرمائیے، امت کے علماء کی مغفرت فرمائیے، امت کے صلحاء کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہمارے اکابر علماء جو دین کے لیے جی رہے ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں اعمال صالحہ میں صحت میں عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنے علماء کی عزت اور قدر کی توفیق عطا فرمائیے، جب تک یہ امت اپنے بڑوں اور اپنے علماء کے پیچھے چلی کامیاب ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس دیش کو آزاد کرایا، جب سے یہ امت اپنے علماء سے کٹ گئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگی، اے اللہ ہمیشہ رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا، اے اللہ آج بھی ہم ظالموں کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اے اللہ ہر روز وہ نئے قانون بنا کر ہمیں رسوا کر رہے ہیں، اے
اللہ ہمیں رسوا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں صحیح رہبری عطا فرمائیے، ہمیں رسوائی سے بچا لیجئے۔ اللہ خاص طور پر میرے مولا خاص طور پر آپ اپنے کافر بندوں سے جو آپ کے انکار کرنے والے ہیں، جو آپ کو نہیں ماننے والے ہیں، یا اللہ اپنے ماننے والوں کو ان کے سامنے رسوا نہ کیجیے، اللہ اپنے ماننے والوں کو ان کے سامنے رسوا نہ کیجیے۔ اللہ وہ تو آپ کو گالیاں دیتے تھے، اللہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا خدا کہاں ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، تمہارا رب کہاں ہے، اللہ وہ تو آپ کو نہیں مانتے۔ اللہ ہم تو گنہگار ہیں پر آپ کو مانتے ہیں، اللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے لیے چنا ہے، آپ کا احسان ہے کہ اپنے لیے چنا ہے۔ اللہ احسان کر ہی دیا ہے تو رحم بھی کر دیجئے، کرم بھی کر دیجئے، اللہ رحمت برسا دیجئے، اللہ رحمت برسا دیجئے، خصوصاً ہمارے پورے ملک پر رحمت کے چادر اڑا دیجئے، رحمت کی بارش برسا دیجئے، اللہ بھائی چارگی پھیلا دیجئے، نفرت کو ختم فرما دیجئے، اس ملک کے ہر فرد کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے اس ملک میں دین کے ہر کام پر ظالموں کی نظر ہے، اللہ ہمارے پورے ملک میں دین کے ہر شعبے کی ہر کام کی حفاظت فرما دیجئے، ہر کام کی حفاظت فرما دیجئے، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مکاتب کی، مراکز کی، دعوت و تبلیغ کی، اے اللہ سب چیز کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ یقیناً آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، ظالموں کو آپ ہی مہلت دیتے ہیں، مظلوموں کو آپ ہی اے اللہ صبر کرنے کی توفیق دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق دیجئے، ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں چن لیجئے، اللہ اپنا ولی بنا لیجئے، اللہ اپنا دوست بنا لیجئے، ہماری نسلوں میں اپنے ولی پیدا فرما دیجئے، اللہ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ، ایسے اولاد پیدا کیجئے جو دین کے کام کو لے کر اٹھے اور اس پورے ملک میں دین کی آندھی چلا دے۔ اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجئے، اللہ دین کا جو کام کر رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا کام ہے، اخلاص کے ساتھ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے دین کے کام کرنے کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ دین کا کام کر رہے ہیں بس اسی امید پر کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں سر اٹھا کر آ سکیں گے، آپ کے یہاں آپ سے ملاقات کر سکیں گے، اپنے نبی کو نظر سے نظر ملا کر دیکھ سکیں گے، پھر بھی میرے مولا نہ جانے ہمارے یہ دین کے کام اور یہ نیکیاں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے نظر اٹھا پائیں گے بھی کہ نہیں اٹھا پائیں گے، اے اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پر ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کے سامنے قیامت کے دن بھی رسوا نہ کیجیے گا، اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا، ہمارے صحابہ کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا، اے اللہ قیامت کے دن ہماری زندگی کی فلم نہ چلائیے گا، اللہ قیامت کے دن ہماری زندگی کی فلم نہ چلائیے گا، اے اللہ 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 اگر آپ نے ہماری زندگی کے ریل کھول دیے، ہمارے بھائی ہم سے نفرت کرنے لگیں گے، اور تو مولانا پر نفرت کرتا تھا، اور کتنا بڑا بدماش نکلا، کتنا خطاوار اور گنہگار نکلا، اے اللہ اس وقت ہماری ماں دھتکار دے گی، کہے گی تو بڑا مولانا بنا پھرتا تھا، اجلے کپڑے پہنا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتا تھا، کیسا نکلا کتنا بدکار تھا، اے اللہ رسوا نہ کیجیے گا، اے اللہ رسوا نہ کیجیے گا، اللہ دنیا میں آپ نے ہمارے عیب کو چھپایا ہے، آخرت میں بھی عیب چھپا لینا، اللہ آخرت میں بھی عیب چھپا لینا، اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا، نہیں تو نبی دھکے مروا کر نکال دیں گے، پھر کہاں جائیں گے مولا، اللہ ایک آخرت میں نبی ہی تو سہارا ہے، انہی کے سہارے تو ہم جی رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی تو آخرت میں نبی بخشوا دیں گے، اللہ اگر ہمیں ان کے سامنے بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو کہاں جائیں گے اللہ، اے اللہ رسوائی والے اعمال سے حفاظت کر لیجیے،
اللہ زندگی کے جو لمحات گزر گئے، غفلتوں میں گزر گئے، خطاؤں میں گزر گئے، آپ کی نافرمانیوں میں گزر گئے، پر میرے مولا جو آخری باقی زندگی ہے ان میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان میں عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو آپس میں محبت کے ساتھ جینا نصیب کر دیجئے۔ اے اللہ ہم نے کچھ دن پہلے کہیں پڑھا کہ کچھ دن پہلے، کچھ زمانہ پہلے آپس میں غیر مسلم ایک دوسرے کو الگ الگ کہتے تھے، اور آج وہ ایک ہو چکے ہیں۔ ہم آپس میں پہلے ایک دوسرے کو ایک کہتے تھے، آج ہم سب الگ ہو چکے ہیں، اسی لیے رسوا ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بنا دیجئے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک بنا دیجئے، ہر ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کر لیجئے، جان مال جائیداد کی حفاظت کر لیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت کر لیجئے، بوڑھوں کی حفاظت کر لیجئے، جوانوں کی حفاظت کر لیجئے، بچوں کی حفاظت کر لیجئے، مستورات کی حفاظت کر لیجئے، علماء کی حفاظت کر لیجئے، صلحاء کی حفاظت کر لیجئے، اولیاء کی حفاظت کر لیجئے، اللہ مبلغین کی حفاظت کر لیجئے، داعیان کی حفاظت کر لیجئے، مجاہدین کی حفاظت کر لیجئے، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت کر لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں بہت سی تمنائیں ہیں، اس مجمع میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بہت سی تمنائیں ہیں، وہ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتے۔ اے اللہ تڑپ تڑپ کر آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں، یا اللہ آج ان کی صدائیں سن لیجیے، ان کی صدائیں سن لیجیے، اللہ ان کے دل کے اور ہم سب سے دل کے جائز تمنائیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ حدیث پاک میں ہے آج کی رات کو آپ کے بیت اللہ شریف کے اور حج کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ آج حج کے فیصلے ہم سب کے لیے لکھ دیجیے، ہم سب کے لیے لکھ دیجیے، اللہ ہم سب کے لیے لکھ دیجیے، ہمیں اپنے دربار کی حاضری عطا کر دیجیے، اپنے نبی کے روزے کی حاضری عطا کر دیجیے۔ اللہ ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے، ہم سے محبت کرنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے میرے مولا اپنے دربار کی حاضری لکھ دیجیے۔ اللہ لکھ دیجئے، اللہ لکھ دیجئے، اپنے دربار کی حاضری لکھ دیجئے، ہمارے والدین کے لیے اپنے دربار کی حاضری لکھ دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دربار کی حاضری لکھ دیجئے، وہاں حاضر ہونا نصیب کر دیجئے، نبی کے روزے پر جا کر سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہاں جانا قسمت میں لکھ دیجئے، وہاں جانا نصیب کر دیجئے، دیوانہ وار اپنے نبی کے گلیوں میں جانا لکھ دیجئے۔ اے اللہ آپ کے مکہ شہر میں دیوانہ وار جانے کی نصیب، اے اللہ قسمت میں جانے کی تقدیر بھی لکھ دیجئے۔ یا اللہ ہم سب نے جو مانگا ہے عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ بہت سی تمنائیں ہیں، چاہتے ہیں، بہت ساروں کے کاروبار میں نقصان ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، بہت ساروں کے گھر بن کر باقی ہیں ان کے گھر گھر تکمیل فرما دیجئے، کتنے نوجوان ہیں جو نکاح کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ مناسب رشتہ عطا کر دیجئے، کتنی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے مناسب جوڑا عطا کر دیجئے، امت کے نوجوان بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے بڑوں کی عزت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا اکرام نہ کرے چھوٹوں کے لیے کہا، اور بڑوں کو کہا جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے بڑوں کو ہم پر شفقت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے نبی کی شفاعت عطا فرما دیجئے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھیے، جب موت آئے تو کلمے والی موت عطا فرمائیے، سجدے والی موت عطا فرمائیے، سجدے والی موت عطا فرمائیے، آپ کے دربار میں جا کر موت آ جائے ایسے قسمت لکھ دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں اللہ ان کی عمر میں اعمال صالحہ میں صحت میں عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرما دیجئے، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں یا ایک جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نوجوان بنتے جا رہے ہیں، ہمارے والدین بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم جوان ہو کر جوانی کے نشے میں اپنے ماں باپ کو دھتکار دیتے ہیں،
اپنے ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالی دے دیتے ہیں، شراب پی کر آتے ہیں، ماں کو دھتکارتے ہیں، باپ کو دھتکار دیتے ہیں۔ میرے مولا ہمیں ایسے کرنے سے بچا لیجئے، اللہ سے ہماری آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس سے بچا لیجئے۔ ہمارے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے پاؤں دبانے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت کر لیجئے، ہمارے نسلوں میں دین کی خدمت کرنے والے پیدا فرما دیجئے، امت کے رہبر پیدا فرما دیجئے، امت کے رہنما پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ امت میں جو بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں اللہ ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، ہر عید میں بچے آتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں امی ابا کب آئیں گے، امی ابا کب آئیں گے، لیکن ظالموں نے انہیں بغیر قصور کے جیلوں میں بند کر رکھا ہے۔ اے اللہ بچے تڑپ تڑپ کر والدین کو یاد، والد کو یاد کرتے ہیں، بھائی کو یاد کرتے ہیں، دادا کو یاد کرتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا ہے کہ انہیں ان کے دادا کو، ان کے چچا کو، ان کے والد کو ظالموں نے قید کر رکھا ہے۔ یا اللہ ایسے بے قصور سارے ہی نوجوانوں کو، سارے ہی بڑوں کو جو بھی جیل میں بند ہیں اللہ انہیں رہائی عطا فرما دیجئے، انہیں رہائی عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس امت کو سر بلندی عطا فرما دیجئے، اس امت کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں ایمان کی اور اسلام کی ہوا چلا دیجئے، اس ملک میں ایمان اور اسلام کی ہوا چلا دیجئے، ہر گھر میں ایمان پہنچائیے۔ اے اللہ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں انہی میں سے دین کی خدمت کرنے والا پیدا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے میرے مولا کفار مکہ سے دین کی خدمت میں انہیں صحابہ بنایا۔ اے اللہ اس ملک کے بھی اے اللہ جو لوگ نفرت کرنے والے ہیں، جو ظالم بنے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بہترین حاکم بنا دیجئے اور اسلام کی خدمت کرنے کے لیے چن لیجئے، اسلام کی خدمت کے لیے چن لیجئے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو مانگا عطا فرما دیجئے۔ اللہ مانگنے میں جو الفاظ گستاخانہ نکلے ہیں اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنا کمزور بندہ سمجھ کر معاف کر دیجئے اور ہماری ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ اس مجمع میں کوئی تو آپ کا مخلص بندہ ہوگا جن کی آمین آپ کو پسند ہوگی، جو رات کو اٹھ کر آپ کے سامنے روتا ہوگا، اے اللہ ان کی آمین کے صدقے ہم سب کی آمین کو قبول کر لیجئے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ ہم سب کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے جو محسنین ہیں اے اللہ جس طرح سے ہم پر احسان کرنے والے ہیں، اے اللہ جو محبت کی نظر سے دیکھنے والے ہیں، ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، لکھنا چاہتے تھے، اللہ ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما دیجئے۔ ہمارے نبی نے جو بھی خیر آپ سے مانگی ہے ہم سب کو پوری امت کو اس میں حصہ عطا فرما دیجئے۔ جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے اللہ ان شرور اور فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ دجال کے فتنوں سے حفاظت فرما لیجئے، دجال کے فتنوں سے حفاظت فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب۔